بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4 کا درس دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں ہم نے آپ کے سامنے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کا سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن یہاں پر ایک اہم بات آپ کے سامنے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، یعنی پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس بند رہنے کو شریعت کی اصطلاح میں فترت وحی کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کتنے عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد 40 دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا سارا بیان چوتھی حدیث نمبر 4 میں ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4 میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ جائیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہیے۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔